علیکم میری پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں ان کو فکشنل ناول بائی ہانا خان کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لاسٹ تک لازمی پڑھیں، اس کے علاوہ ایپیسوڈ کو لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں۔ جو لوگ مجھے فرسٹ ڈے سے سپورٹ کر رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبگار عشقم از قلم ہانا خان، قسط نمبر 30۔ حویلی کے نیچے والے پورشن میں ہی موجود سب سے بڑا اور پرآسائش کمرہ اس وقت پوری طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سامنے ہی ایک دیوار پر ایک بڑا اور فل سائز پورٹریٹ آویزاں تھا، جس میں حسین اور خوبصورت حوروں جیسا حسن رکھتی ایک عورت کی تصویر موجود تھی، جس کے ارد گرد کئی چھوٹی چھوٹی سی لائٹس لگی تھیں، جن کی وجہ سے بآسانی اس حور جیسا حسن رکھتے عورت کی تصویر کو دیکھا جا سکتا تھا۔ ایسے ہی کئی چھوٹی اور بڑی تصویریں اس کمرے کے دیواروں پر جگہ جگہ لگی تھیں۔ یہ کمرہ انتہائی دلکش اور خوبصورتی سے سجا تھا، جیسے اس کمرے کی دیکھ بھال روزانہ کی جاتی ہو۔ اس بڑے سے پورٹریٹ کے آگے اس وقت داؤد خانزادہ کھڑے تھے، جن کی سبز نم سی آنکھیں اس وقت اس خوبصورت حوروں جیسا حسن رکھتی عورت کی تصویر پر جمی تھیں۔ کاش تم مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاتی جانم۔ دیکھو تمہارا خان تمہارے بغیر کتنا اکیلا ہو گیا ہے۔ مجھے عمر کے ہر حصے میں تمہاری ضرورت تھی خانم۔ تم نے تو کہا تھا تم ہمیشہ میرا ساتھ نبھاؤ گی، مگر تم تو اتنی جلدی چھوڑ گئی مجھے۔ سالوں گزر گئے ہیں میرا دل، مگر دیکھو آج بھی تمہیں کھونے کا غم ویسے ہی تازہ ہے۔ کاش تم زندہ ہوتی خانم، تو آج ہم اپنے غازیان کی دلہن کو دھوم دھام سے رخصت کر کے لاتے۔ دیکھو تمہاری ہی خواہش تھی نا کہ اگر کبھی پشمینہ گل کی بیٹی ہوئی تو تم اس سے غازیان کے لیے مانگو گی۔ دیکھو جانا، 9 سال پہلے ہی میں نے تمہاری وہ خواہش پوری کر دی تھی، مگر آج ایک بار پھر خود کو میں تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ ایک بار ہمارے غازی کی شادی ہو جائے، پھر میں پرسکون ہو کر تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں میری جان۔ اب مزید تمہارا خان تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ داؤد خانزادہ اس وقت نم لہجے میں بہتی آنکھوں کے ساتھ اپنی پہلی بیوی سے شکوہ کر رہے تھے۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا، جب وہ زیادہ دکھی ہوتے تھے یا زیادہ خوش ہوتے تھے تب اس کمرے میں آ جاتے تھے، جہاں ان کی اور ان کی محبوب بیوی کی بہت ساری یادیں موجود تھیں، جن کے ساتھ وہ اپنا ہر دکھ ہر خوشی بانٹنے کے عادی تھے۔ جانتی ہیں جانا، آج بھی اس کمرے میں آپ کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے۔ یہاں کی ہر ایک چیز میں سالوں گزر جانے کے بعد بھی آپ کا لمس ویسے ہی تازہ ہے۔ ہاں جانا، کیا آپ کو معلوم ہے
آپ کا مغرور خان جس کا ہر کام کرنا آپ کے ذمے تھا ہمارے اس خوبصورت کمرے کو خود صاف کرتا ہے۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا ان چیزوں کو کوئی اور چھوئے جس پر میری خانم کا لمس موجود ہے۔ داؤد خانزادہ نے آگے بڑھ کر اپنے لب اس بڑے سے پورٹریٹ پہ رکھتے ہوئے شدت پسندگی سے کہا، جس میں دل نشین داؤد خانزادہ کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ میرے دل کا قرار، تمہارا خان تم پر قربان۔ داؤد خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اپنا وہی جملہ دہرایا جو وہ ہمیشہ سے اپنی بیگم کے لیے بولتے تھے۔ اب پوری رات داؤد خانزادہ کی اس ہی کمرے میں دل نشین خانزادہ کی تصویر کو تکتے گزرنی تھی جنہیں وہ آج بھی دیوانگی کی حد تک چاہتے تھے، جنہیں قسمت نے ان سے سالوں پہلے چھین لیا تھا۔ جی تو بتانا پسند کریں گی مسز غازیان کہ اور کیا کیا اس دل میں پال رکھا ہے میرے خلاف؟ غازیان خانزادہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پرویش کو اپنے بیڈ کے کنارے پر بٹھایا اور خود پاس پڑے کاؤچ پر ٹک گیا۔ غازیان کی آنکھیں اس وقت بھی شدید سرخ تھیں۔ غازیان کے سوال پر پرویش نے تیزی سے اپنی نگاہیں چرائیں اور اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ ڈونٹ ڈو دس پرویش غازیان خانزادہ۔ غازیان نے ہاتھ بڑھا کر اپنی انگلی کی مدد سے پرویش کے دانتوں سے اس کا نچلا ہونٹ آزاد کروایا جو ذرا سی دیر میں ہی سرخ ہو چکا تھا۔ اب بغیر کسی دوسری بات کے مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے ہے۔ آپ کی یہ چھوٹی سی زبان اس وقت بھی مجھے ویسے ہی چلتی سنائی دینی چاہیے جیسے کچھ دیر پہلے چل رہی تھی اور مجھ پر الزامات لگا رہی تھی۔ اس بار غازیان کے لہجے میں کچھ سختی در آئی تھی جس پر پرویش نے روحان سے ہو کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری غازیان، مجھے معاف کر دیں، مجھے الینا کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری غازیان۔ پرویش نے نم لہجے میں ندامت سے غازیان کے مضبوط ہاتھ کو اپنے دونوں نازک ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ وہ واقعی بہت شرمندہ تھی اپنے جذباتی پن پر۔ چلیں مسز غازیان، آپ کی اس حرکت سے مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ میں آپ کے لیے اعتبار کے قابل نہیں ہوں۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی سازش رچ رہا ہوں۔ یہ سب فریب ہے نا؟ ہاں، یاد آیا، آپ کے بابا جان سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہی درست ہے۔ تو اب بتائیں مسز غازیان، اب آپ کیا کریں گی؟ ویسے ہی دھمکی دیں گی جیسے کچھ دیر پہلے دے رہی تھیں کہ آپ رخصت سے منع کر دیں گی؟ غازیان نے پہلے آنکھوں میں شکوہ لیے پرویش کی جانب دیکھا، پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اپنے لہجے کی سختی کو ممکنہ حد تک کم کرنے کی کوشش کی، لیکن سبز آنکھوں میں ابھرتا غصہ بالکل واضح تھا۔ پھر آخر میں ان آنکھوں میں عجیب سا جنون چمکا۔ اور آپ کو لگتا ہے آپ منع کریں گی تو رخصتی ٹل جائے گی؟ نہیں مسز غازیان، ایک بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں،
جب آپ اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھیں تب سے آپ پر میرے نام کی مہر ثبت ہے۔ آپ تب سے میری ہیں۔ آپ میرے نکاح میں بھی میری ہی مرضی سے آئی تھیں اور آپ رخصت ہو کر بھی میرے پاس میری مرضی سے آئیں گی۔ میں اپنی بے جان چیزوں کو کسی کو نہیں دیتا، تو آپ کے معاملے میں یہاں تو معاملہ ہی الگ ہے۔ غازیان نے پرویش کے مزید قریب ہو کر اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا اور آخر میں اس کا لہجہ کچھ آہستہ اور مخمور ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا۔ غازیان کے اس طرح اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے پر پرویش نے تیزی سے اپنی پلکیں جھکائیں، جس پر غازیان ہولے سے مسکرا دیا اور پرویش کے دیکھنے سے پہلے ہی اس نے وہ مسکراہٹ سمیٹ لی، کیونکہ پرویش کی آج کی حرکت نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، مگر وہ چاہتا تھا کہ جو آج ہوا ہے وہ آگے نہ ہو، اس لیے پرویش کو سختی سے سمجھانا ضروری تھا۔ میں شرمندہ ہوں خان، مگر غلطی صرف میری نہیں ہے، آپ کی بھی ہے۔ آپ نے کبھی بھی میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا، اور ہاں یہ حقیقت ہے کہ میرا دماغ مجھے آپ پر یقین کرنے نہیں دیتا۔ آپ خود بتائیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کو خود سے بے رخی برتتے پایا ہے۔ چلیں نکاح کو چھوڑیں، وہ تو 9 سال پہلے ہوا تھا۔ اس سے پہلے کیا؟ آپ ہمیشہ مجھے اپنی سرخ بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتے رہتے تھے، جیسے ابھی کھا جائیں گے، اور مجھے اچھے سے یاد ہے آپ مجھ سے نکاح بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور پھر آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ مورے نے میری ذمہ داری آپ کو دی تھی، اور آپ مجھے اپنی موری کے پاس اکیلا چھوڑ گئے۔ جانتے ہیں مامی جان کے لفظوں نے کس طرح سے میرے دل، روح اور وجود کو زخمی کیا ہے؟ نہیں، آپ نہیں جانتے غازیان، آپ کچھ نہیں جانتے۔ آپ کو کیا پتا ہے، جس کی ماں کو مرے ہوئے ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے، اس چھوٹی سی 11 سال کی بچی کو یہ بولا جائے کہ وہ لاوارث ہے، اس چھوٹی سی بچی کو یہ کہا جائے کہ اس کا باپ زانی اور قاتل ہے، جس کی شکل بھی اس نے کبھی نہیں دیکھی۔ نہیں غازیان، آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جس چھوٹی سی بچی کو اندھیرے سے خوف آتا ہو، اسے پورے دن کے لیے اسٹور روم میں بند کر کے بھول جایا جائے۔ آپ نہیں جانتے غازیان، ایسے ہی کئی دن میں نے اس اسٹور روم میں گزارے ہیں۔ پرویش کی اس بات پر غازیان کے دماغ میں شانزے کے بولے گئے الفاظ گونجے۔ اس نے بھی تو یہی کہا تھا داجی کے کمرے میں، جب زیان کے رشتے کی بات اس سے کی تھی۔ اون خانزادہ نے غازیان نے اذیت سے سوچتے ہوئے سختی سے اپنی آنکھیں میچی، جبکہ پرویش کے آگے کے جملوں پر اسے اپنا آپ گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ غازیان، یہ کہنے کو تو میرے نانا جان کی حویلی ہے، لیکن کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کن کن لفظوں سے مامی جان نے مجھے خود کی ہی نظروں سے گرایا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔
آپ نہیں جان سکتے۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں نے آپ پر شک کیا، مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو بتائیں مسٹر غازیان خانزادہ، کب آپ نے مجھے وہ بھروسہ دیا جو میں آپ پر کرتی؟ 15 سال کی تھی جب نانو جان نے مجھے نکاح کا مطلب بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ میرے محافظ ہیں، میرے شوہر ہیں، میں لاوارث نہیں ہوں، میرے نام کے ساتھ آپ کا نام لگتا ہے، میں اپنے بابا کے نہیں بلکہ آپ کے نام سے جانی جاتی ہوں۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ اپنی محبت کو میرے دل میں ہی دفن کر دیا، وہ محبت جو ابھی کھلنا شروع ہوئی تھی۔ میں نے خود سنے تھے آپ کے وہ الفاظ جو آپ نے دانی لالا سے کہے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی من پسند عورت سے شادی کریں گے، بلکہ آپ نے تو دانی لالا کو یہ بھی کہا تھا کہ میرا نکاح میرے اوقات کے مطابق کسی شخص سے کروا دیں۔ کیوں خان، کیوں؟ جانتے ہیں اس دن اپنا آپ انتہائی حقیر سا محسوس ہوا، گھن آنے لگی تھی اپنے وجود سے۔ آپ اور آپ کی مورے میرا پورا بچپن کھا گئے۔ ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں ہے مجھے آپ پر یقین۔ مجھے خوف آتا ہے یہ سوچ کر کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ تم بے وقوف ہو پریوش، جو مجھ پر یقین کیا۔ بتائیں غازیان، کیسے کر لوں میں آپ پر یقین؟ بتائیں نا۔ پریوش نے شرمندگی سے پہلے غازیان سے اس کا دل دکھانے کی معافی مانگی، پھر نم آواز میں آنسو بہاتے ہوئے اپنے دل کی کیفیت بیان کی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ چاہ کر بھی غازیان پہ بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی۔ پریوش کی بات پر غازیان نے اسے اذیت اور تکلیف کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا۔ وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ یہ بات دل میں تیر کی مانند چبھی تھی، لیکن ہاں، یہ بات سچ تھی کہ غازیان نے خود بھی اسے اب تک یقین اور بھروسے کی ڈوری نہیں تھمائی تھی جو اس کا بے یقین ہونا بنتا تھا۔ آپ خود بتائیں غازیان کہ میں کیسے یقین کر لوں؟ میرا دل کہتا ہے کہ یقین کر لے، لیکن دوسرے ہی لمحے دماغ یہ دلیل دیتا ہے کہ یہ شخص وہی ہے جو تم سے نفرت کا دعوے دار تھا، جو تمہاری شکل دیکھنے کے بھی حق میں نہیں تھا۔ اچانک اس شخص کو تم سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ غازیان، میرا یقین جانے، اس وقت اس بات پر میرا دل خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ بتائیں میں کیا کروں؟ جب میرے پاس ہی میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے تو یہ تو لازمی سی بات ہے نا کہ میں علینا کی بات کا یقین کروں گی۔ میں آپ کو نہیں جانتی غازیان، کبھی آپ نے جاننے کا موقع ہی نہیں دیا مجھے خود کو۔ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں۔ پریوش نے اب کی بار سسکیوں کے درمیان اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اپنی آنکھیں غازیان کے چہرے پر ٹکا دیں، جس کے چہرے سے اس وقت صاف اذیت اور اپنے سالوں پہلے کیے گئے فیصلے پر پچھتاوا جھلکتا محسوس ہو رہا تھا۔ پریوش کے خاموش ہونے پر غازیان نے اپنی سرخ ہوتی نم آنکھیں اپنی انگلیوں سے مس لیں
پھر ایک گہرا سانس لے کر خود بیڈ گراؤنڈ سے کمر لگا کر بیٹھا اور پری کو بازو سے کھینچ کر اپنے سینے میں بیچا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ یہ نازک جان جان لے کہ وہ غازیان خانزادہ کے لیے کیا اہمیت رکھتی تھی۔ غازیان سوچتے ہوئے دھیما سا مسکرا دیا۔ میری جانم، میں تمہیں تب سے چاہتا ہوں جب تم اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی۔ میں اور دانی ہمیشہ سے ہی گل پھپھو کے بہت قریب رہے ہیں، جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ گل پھپھو کو لڑکیاں بہت پسند تھیں، مگر افسوس ایک کے بعد ایک ہمارے روپ میں اللہ نے انہیں بھتیجوں سے نوازا تھا، جبکہ گل پھپھو چاہتی تھی کہ ان کی ایک چھوٹی سی بھتیجی ہو۔ ہاں، جانتی ہو، جب زیان پیدا ہوا تو وہ چڑ گئی تھیں اور بابا سے بھی خفا ہو گئی تھیں، جیسے اس سب میں بابا کی غلطی ہو۔ مورے کے ساتھ کبھی ان کی اتنی نہیں بنی۔ ان کو دل نشین مورے ہی پسند تھی، مگر خیر کیا کہہ سکتے ہیں، قسمت میں جو لکھا تھا۔ خیر پھر آخر میں تنگ آ کر انہوں نے بابا جان تایا جان کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مستقبل میں جب بھی ان کی بیٹی اس دنیا میں آئے گی وہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کی ہوگی، اور اس کے بعد جو دنیا میں آئے گی وہ پھر ان کے دوسرے بھتیجے کی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے غازیان ہولے سے ہنسا تھا۔ لیکن جانتی ہو پری، مجھے پھپھو کی نیلی آنکھیں بہت پسند تھیں، اور میں ہمیشہ ہی پھپھو سے کہتا تھا کہ میں صرف اس شرط پر آپ کی گڑیا سے شادی کروں گا جب اس کی آنکھیں بھی آپ کی ہی طرح سمندری نیلی ہوں گی۔ اور جانتی ہو، میری اس بات پر پھپھو ہمیشہ خفا ہو جاتی تھی۔ پھر جب پھپھو کی شادی کے بعد آئلہ اس دنیا میں آئی تو زندگی میں پہلی بار یزدان اور میرے بیچ جنگ چھڑی تھی کہ اس گڑیا کو پہلے کون گود میں لے گا۔ لیکن یہ مسئلہ بھی جلد ہی حل ہو گیا جب میں نے اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھا جو ڈارک براؤن تھا۔ پھر میرا دل ہی نہیں کرا اسے گود میں لینے کا، اور نہ میں نے لیا۔ اور پھر میرے اللہ کی توبہ، اس چڑیل نے ہم دونوں کا جو جینا حرام کرا وہ الگ۔ ہمارے ہر کام بگاڑنے میں ہاتھ آئلہ کا ہی ہوتا تھا، اور اس کے کام میں ایک عرصے تک اس کا ساتھ دینے والے داعش اور زیان تھے، کیونکہ وہ دونوں بھی اس ہی چڑیل کی شے پر اچھلتے تھے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد تم اس دنیا میں آئی، لیکن اس وقت تک سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، سب بدل گیا تھا۔ دلوں میں گنجائش ختم ہو گئی تھی،
رشتوں میں دراریں آ گئی تھیں، سب کچھ بدل گیا تھا، پھپھو بھی خاموش ہو گئی تھی۔ اس خان حویلی سے جیسے خوشیاں روٹھ گئی تھیں۔ جب پھپھو تمہیں گھر لائیں تو تمہاری تمہاری آنکھیں سمندر جیسی نیلی تھیں، اور بس اس دن ہی تم نے غازیان خانزادہ کو خرید لیا تھا۔ غازیان نے یہ کہتے ہی خود کی جانب دیکھتی پروش کی نم ہوتی سرخ نیلی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے۔ پروش جو غازیان کے سینے سے اپنی تھوڑی ٹکائے غور سے سنتی، اپنی نم آنکھیں غازیان کے چہرے پر ٹکائے مدھم سا مسکرا رہی تھی۔ اپنی آنکھوں پر غازیان کے لب رکھنے پر ایک دم سرخ پڑی اور پھر دوبارہ سے اپنا چہرہ غازیان کے سینے میں چھپا گئی، جس پر غازیان کا دل فریب قہقہا کمرے کی فضا میں گونجا۔ تو پھر آپ نے کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات کیوں نہیں کی؟ پروش نے ناراضگی سے بولتے ہوئے خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ حالات اس وقت بہت مختلف تھے پری، تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے بہت کچھ بدل چکا تھا، ہمارے رشتے بکھر چکے تھے، اور پھر مورے نے بہت کچھ جھیلا تھا پری، بھلے سے انہوں نے مجھے پیدا نہیں کیا میری جان، مگر ماں کے روپ میں نے ہمیشہ انہیں ہی دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے زیان سے زیادہ چاہا ہے۔ ان کی پسند ناپسند کا احترام کرنا مجھ پر فرض ہے میری جان، اور مورے کی حالت اس وقت ایسی نہیں تھی کہ وہ مجھے تمہارے اور پھپھو کے پاس برداشت کرتی، اس لیے میں نے تم دونوں سے دوری بنا لی، کیونکہ میں اپنی ماں کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا، لیکن تم ہمیشہ ہی میری نظروں کا محور رہیں۔ وقت گزر گیا، اور جب پھپھو نے یہ کہا کہ وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے میرے نام کرنا چاہتی ہیں، تو کوئی میرے دل سے پوچھتا کہ وہ کس قدر خوشی سے جھوم رہا تھا، لیکن مورے کے آنسو کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ اس وقت اگر میں مورے کو چنتا تو تمہیں شاید ہمیشہ کے لیے کھو دیتا، اس لیے خاموش رہنا ضروری سمجھا، اور پھر پھپھو کے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا گیا۔ میں اس وقت کمزور تھا، اپنی مورے کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، ان کے زخم تازہ تھے جنہیں بھرنے میں وقت لگنا تھا، اور میں یہی وقت مورے کو دینا چاہتا تھا تاکہ تسلی سے انہیں سمجھا سکوں کہ یہ نازک سی مومی گڑیا ان کے لاڈلے کی دلی خواہش ہے۔ اس وقت مجھے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو مورے مجھے تم سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دے۔ تم نہیں جانتی میری جان کہ تمہارے بغیر وہ وقت گزارنا کتنا مشکل تھا۔ میں جانتا تھا کہ پھپھو تمہیں میرے سہارے چھوڑ کر گئی تھی، مگر میں چاہ کر بھی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر جب واپس آنا چاہا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے دشمن ہماری طاق میں بیٹھے ہیں۔ شاید میرا واپس آنا تمہارے لیے اس وقت ٹھیک نہیں ہوتا، تو مجھے روک دیا گیا۔ باقی بھی بہت سارے راز ہیں میری جان، جن سے پردہ اٹھنا ہے۔ بس تم یہ جان لو، غازیان خانزادوں کو تم تب سے ہی اپنے نام کر چکی ہو جب تم اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی۔ غازیان خانزادہ
تمہاری نیلی آنکھوں پر سالوں پہلے ہی عاشق ہو چکا تھا۔ غازیان نے پرویش کی نم آنکھوں کو صاف کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اب کوئی سوال؟ غازیان نے آئیبرو اٹھا کے سوالیہ نظروں سے پرویش کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ غازیان نے آئیبرو اٹھا کر سوالیہ نظروں سے پرویش کی جانب دیکھتے سوال کیا، جس پر پرویش نے ہولے سے اپنا سر ہلا دیا۔ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں خان، آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے دانی لالا سے وہ سب کیوں کہا؟ یوں سمجھ لو پرویش، وہ سب وقت کی ضرورت تھا۔ ہماری ہر ایک فون کال پر نظر رکھی جا رہی تھی، جو ہم سب کے لیے ہی نقصان دہ تھا، اس لیے وہ سب کیا۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا، وقت آنے پر تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ مگر میری ایک بات یاد رکھو، میاں بیوی کے ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اگر کبھی تمہارا بھروسہ مجھ پر ڈگمگانے لگے تو مجھ سے آ کر سیدھا سوال کرنا، مگر اکیلے میں۔ اگر تم سب کے سامنے ہمارے رشتے پر سوال اٹھاؤ گی تو دوسروں کو بھی بآسانی موقع مل جائے گا ہمارے رشتے میں زہر گھولنے کا۔ وہ ہمارے بیچ غلط فہمی پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تم دوسروں کو خود موقع دو گی ہمارے بیچ میں مداخلت کرنے کا، جیسے علینا نے کی، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ تم اس کے لیے ایک آسان ہدف تھی، تبھی اس نے تمہارے سامنے میرے بارے میں وہ سب کہا۔ جو واز تم نے لاؤنج میں علینا کو مارا تھا، اگر تم اس وقت کچن میں مارتی جب وہ ہمارے رشتے میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہی تھی تو زیادہ قابل تعریف ہوتا اور میں تمہیں اس کی شاباشی بھی دیتا۔ پرویش کو ایک ایک بات باریک بینی سے سمجھاتے آخر میں غازیان نے شرارت سے کہا، جس پر اب کی بار پرویش بھی کھلکھلا دی۔ پرویش کو کھلکھلاتے دیکھ غازیان نے ایک پرسکون سانس اپنے اندر کھینچی اور ایک بار پھر پرویش کو اپنے سینے میں بیچ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تو بجائے دوسروں کی باتوں پر یقین کرنے کے، اگر وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں تو کوئی تیسرا چاہ کر بھی ان کے رشتے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی غلط فہمی بھی اس رشتے میں آ جائے تو بہتر ہے آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر خود سلجھائیں، بجائے اس کے کہ 10 لوگوں کو اور پتہ چلے اور تماشا لگے۔ اس وقت سب لوگ خاموشی سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے صبح کا ناشتہ کر رہے تھے، جب اس خاموشی کو اون خانزادہ کی بھاری آواز نے توڑا۔ یزدان بیٹا، آپ کل رحیم یار کے گھر گئے تھے، خیریت؟ رحیم یار کے نام پر باقی سب نے سوالیہ نظروں سے یزدان کی جانب دیکھا۔ تقریباً حویلی میں سب ہی گل مہر کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں جانتے تھے، سوائے عائلہ کے۔ اور خانزادہ کے سوال پر شہروز نے یزدان کو آنکھوں سے سب کو شہروز کی خواہش کے بارے میں آگاہ کرنے کا اشارہ کیا، جس پر یزدان نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ جی بابا جان، ایک ضروری کام سے گیا تھا، ان فیکٹ میں خود ہی آپ کو بتانا چاہتا تھا۔
یزدان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد لب خشائی کی، جس پر سب ہی ہمتن گوش ہوئے۔ میں رحیم یار چچا کی بیٹی گل مہر کا ہاتھ مانگنے گیا تھا۔ یزدان کی بات پر پورے ڈائننگ روم میں ایک دم سے سناٹا چھایا، جبکہ سب بڑوں نے جہاں یزدان کی جانب حیرانگی سے دیکھا، وہیں عائلہ کے ہاتھ میں موجود چمچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سفید ماربل کے فرش پہ گرا اور اس کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ پورا وجود بھی بری طرح لرزا، جبکہ اس نے اپنی ڈارک چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں بے یقینی لیے یزدان خانزادہ کی جانب دیکھا، جو کل تک اس سے ایک موقع مانگنے کے لیے گر گڑا رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، اور آج کسی اور کا ہاتھ مانگنے جا چکا تھا۔ عائلہ کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ اذیت اور تکلیف دہ تاثرات بھی ابھرے، ساتھ ہی ساتھ نمی بھی چمکی۔ عائلہ کو اپنی جانب بے یقین نم زدہ آنکھوں میں ڈھیروں شکوے لیے دیکھتا پا کر یزدان نے اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتے اپنا اگلا جملہ مکمل کیا۔ میں رحیم چچا کے گھر شہروز کے کہنے پر گیا تھا۔ شہروز گل مہر کو پسند کرتا ہے اور یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو لے جانے سے پہلے میں خود بذات خود جا کر ایک بار رحیم چچا سے بات کر لوں، پھر ہی آپ لوگوں کو باقاعدہ طور پر لے کر جاؤں۔ جن چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں کچھ دیر پہلے نمی، بے یقینی، لاتعداد شکوے تھے، اب انہی آنکھوں میں یزدان کو اچانک سے سکون اترتا ہوا محسوس ہوا، جس پر یزدان دھیما سا مسکرا دیا۔ محبت تو اب بھی سانس لے رہی تھی، یزدان دل میں سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ یزدان کو اپنی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیتے دیکھ کر عائلہ نے فوراً سے نظریں پھیری۔ تو آپ لوگ بتائیں داجی، آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ یزدان نے عائلہ کی آنکھیں پھیرنے پر اپنی نظروں کو اس کی جانب سے ہٹا کر باقی سب کی جانب دیکھتے آئیبرو اچکاتے سوال کیا۔ نہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہوگا بیٹا، وہ پیاری بچی ہے، اور پھر بیٹیاں تو سانجھی ہی ہوتی ہیں۔ تم بتا دو کب جانا ہے رشتہ لے کر، ہم پوری ریتی رواج کے ساتھ جائیں گے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر۔ خاقان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے فخری انداز میں شہروز کی جانب دیکھا۔ انہیں شہروز پر فخر محسوس ہوا تھا، اتنے اچھے فیصلے پر، جس پر شہروز نے بھی خف سے مسکراتے ہوئے اپنے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ داجی، ایک بار رحیم چچا مہر سے پوچھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے خاقان خانزادہ کو جواب دیا، جس پر سب بڑوں نے تائیدی انداز میں اپنا سر ہلایا۔ ابھی سب دوبارہ اپنے ناشتے کی طرف مشغول ہی ہوئے تھے کہ ڈائننگ روم میں ایک مضبوط روبدار اور بھاری آواز میں سلام کی آواز گونجی۔ یہ وہی سحر انگیز آواز تھی جو آج پھر سالوں بعد خان حویلی میں گونجی تھی۔ جیسے ہی سب نے اس آواز کے تعاقب میں اپنی گردنیں تیزی سے موڑیں تو ایک دم سب دم ساتھ گئے۔ اس وقت سب کی نگاہوں کا مرکز دروازے کے پاس کھڑا وہ وجود تھا جس کے ہونے سے کئی یادیں جڑی تھیں، کئی اچھے لمحات جڑے تھے، تو کچھ
تلخ یادیں بھی۔ جہاں باقی سب کی آنکھوں میں تیزی سے نمی اتری، وہی برکھنا بیگم کے چہرہ اشتعال اور غصے کے مارے سرخ ہوا، جبکہ آنکھوں میں غصے اور نفرت کی چنگاریاں سی دہکیں۔ ایپیسوڈ کے لاسٹ تک بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایپیسوڈ کو لائک لازمی کیجیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنے فیوریٹ ڈائلاگس، سین یا کریکٹر لازم مینشن کیجیے گا۔ ساتھ ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔